سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ایک بات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور پھر یہ آیت جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلَکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَکَّرُونَ صلوات اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کون ہے وہ؟ بے شک خدا ہے۔ کون ہے وہ جو سب سے بہترین طریقے سے مدد بھیجتا ہے ان پکارنے والوں کا، ان پریشان لوگوں کے لیے؟ کون ہے سب سے خوبصورت مدد بھیجتا ہے؟ جو پریشان ہوتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر کہاں خود کا ہی جواب دیا، کون؟ کہا کہ وہ جو تمہیں دنیا کے خلیفہ بناتے ہیں، دنیا کے ولی، دنیا کے زمان کے آقا، اور کہا کہ تم یہ یاد نہیں رکھتے، تم بھول جاتے ہو۔ صلوات۔ پانچویں امام نے جب اس آیت کی طویل سنائی، کیونکہ ہم نے بات کی نا تفسیر ہوتی ہے، جو عام چیز نظر آ رہی ہے، جو سیلف ایکسپلینیٹری چیزیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتوں میں، جو نظر آتا ہے، جس کے اوپر تھوڑا تدبر کریں تو بھی اس کے انڈر لائن میننگز ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اہل البیت علیہ السلام ہمیں طویل بتا سکتے ہیں کہ آیت کی کیا ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ یہ جو پوچھ رہا ہے نا خدا کہ کون ہے اللہ جس کی مدد کرنے کے لیے، پریشانیوں کو مٹانے کے لیے مدد بھیجتا ہے، یہ مدد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف ہیں۔ کیونکہ جب اللہ اسی آیت میں جب کنٹینیو کرتا ہے کہ خدا ہی ہے جو تم پریشان لوگوں کی پریشانیاں مٹاتا ہے، تو پانچویں امام کہتے ہیں پریشانیاں مٹانا اللہ اپنے ذریعوں سے کرواتا ہے، اپنے ولی بھیجتا ہے، اپنے وسیلے بھیجتا ہے۔ اس لیے جب شاعر نے پوچھا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پکارا خدا کو مدد کے لیے اور علی آ گئے، اس کا مطلب نہیں ہے جو ہمارے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کیا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ علی خدا ہے؟ نہیں، جب خدا کو پکارا علی نے آ کے مدد کی، اللہ نے حکم کیا اے علی یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں۔ جب کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اللہ ملک الموت بھیجتا ہے، جب کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے اپنے رسول کو تو جبرائیل پہنچاتا ہے، فرشتوں سے اللہ کی سسٹم ہے کہ کام کرواتا ہے۔ اللہ کی بھی ایک گورنمنٹ ہے، تو اگر خدا کو پکارا اللہ مدد کر دے، ہیلپ می، اللہ نے کہا یا علی پہنچ جائیں۔ اسی طرح جب ہم اس دور میں کہتے ہیں یا امام، یہ زمانہ، یہ اس دور میں بہت ظلم ہو رہا ہے یا امام، کلیمٹی اپون کلیمٹی، ڈیفیکلٹی اپون ڈیفیکلٹی، یا امام بہت مشکل، پریشان ہیں ہم،
اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اللہ جواب دیتا ہے بھیجوں گا، بھیج رہا ہوں، میرے آنے والے کا منتظر بننا، منتظر رہنا، منتظر آئیں گے المنتظر، اور جب آئیں گے تو اس دنیا کے خلیفہ بن کے آئیں گے۔ تم بھول جاتے ہو ہمارا بھی ایک پلان ہے۔ صلوات bring the table closer please, thank you. ذرا بھاری ہے، اس کو کھڑے ہو کے ہٹانا پڑے گا. just bring it closer, thank you. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جزاک اللہ. تو آج یہ گفتگو جو ہم نے شروع کی معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہم کی گفتگو جو شروع کی ہے، جو موضوع شروع کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے امام جو آنے والے ہیں ان میں طرح طرح کی خوبیاں ہوں گی، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو ہم کہہ سکیں گے یہ تو موسیٰ کو بھی ہوا تھا، یہ تو ایوب کے ساتھ بھی ہوا تھا، صبر کرنا پڑا، یہ تو عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا کہ مردہ کو زندہ کر دیا، یہ تو رسول خدا کی طرح رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں کیونکہ خلیفۃ الرحمن ہیں، یہ فاطمہ کی طرح وسیلہ بن جائیں گے، یہ طرح طرح کی ان کی جو کوالٹیز ہیں، اگر امام کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، معرفت امام رکھنا ہے تو ہر ایک انبیاء کی زندگی اور امام کی زندگی کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ جب کچھ ایسا دیکھیں کہ کہیں واہ تو سمجھ لیں یہ تو ہمارے آنے والے کے پاس بھی ہوگا۔ کل ہم نے نبی موسیٰ کے جو ذکر کیا کہ نبی موسیٰ جیسے چھپے رہے کہ فرعون نہ ان کو ڈھونڈ پایا، پیدا بھی ہو گئے، اپنے گھر میں ہی پلے، جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان رہے تو بھی کوئی ان کو پہچان نہ سکا، نبی یوسف جیسے لوگوں کو معاف کیا انہوں نے، اسی طرح امام کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے، اور وہ چاند اور ستارے اور جو بھی دیکھا سجدے میں تھے، وہ سپنے کی تعبیر جو تھی وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح امام جب آئیں گے تو وہ جو ہم نے جو حدیث سنی کہ جو مون اور سن کو بھی ورشپ کرتے تھے، بت پرست بھی تھے، وہ بھی سجدہ کریں گے، اطاعت اور ایمان لائیں گے کہ یہ ہیں ہمارے امام۔ آج کی گفتگو ہوگی نبی سلیمان علیہ السلام پہ، جو اگر کوئی انبیاء کو دیکھنا ہو سب سے پاورفل تو یہی تھے۔ ان کی جو لائف سٹوری ہے، ان کے جو واقعہ ہیں قصص الانبیاء میں اور ایسی سب کتابوں میں اور قرآن کے تفسیروں میں پڑھیں، سورہ نمل پڑھیں جو خاص about the ants، تو ہمیں پوری یہ سب سٹوریز ملیں گی جو بلقیس کے ساتھ ہوئی ہے، کیوں یہ اتنے پاورفل کنگ تھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا بڑا امپائر تھا، بہت ہی دولت مند تھے، انہوں نے انہیرٹ کیا تھا ان کے بابا سے جو نبی داؤد تھے۔ اور یہ جلدی سے کہتی جاؤں کہ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام گئی تھیں فدق کی ڈیفنس کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو جب کہا گیا کہ ایک رسول نہیں چھوڑ جاتا کوئی ورثے میں کچھ بھی، تب بی بی نے اسی نبی سلیمان کا ذکر کیا کہ اگر نبی داؤد اپنے بچے کو چھوڑ گئے سب کچھ اور نبی بھی چھوڑ کے گئے، کہ ان کے بعد ان نے انہیرٹ کیا not only the inheritance لیکن وہ بھی خود ایک نبی، تو کیا رسول کی بیٹی کوئی چیز کو انہیرٹ نہیں کر سکتی؟
आगे फ़तह तो छोटी चीज़ है, हम तो उनके इमाम हैं आफ्टर दे गो। लेकिन लोगों ने कुरान मजीद से जो मैसेजेस हैं वो नहीं लिए। वो कहते वो उस चीज़ का है, ये नहीं चलेगा यहाँ, ये नहीं है। ये सब जो कुरान मजीद में मिलता है यही हमारे इमाम की ज़िंदगियों में मिलता है। इसलिए साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तक ऐसा खुदा ने कोई अंबिया ही पैदा नहीं किया जो रसूल खुदा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो या मोर पावरफुल हो या मोर एबिलिटी हो उनमें, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा रसूल हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा रहम दिल हैं। सब कुछ इन्हीं में मिलता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो पूछने वाले ने पूछा तो फिर तो नबी ईसा तो मुर्दों को जिंदा करते थे। कहा हाँ, जवाब दिया साथ में इमाम ने, सच है। बल्कि नबी सुलेमान ने तो परिंदों से बातें की हैं, वो तो सब जानवरों की ज़ुबान बोलते थे। हमारे रसूल ये सब कर सकते थे। सलवात। छठे इमाम ने फरमाया है, और ये आपको तफसीर कुरान की तफसीरों में मिलेगा, आगा पूया की तफसीरों में, यूसुफ अली की तफसीरों में, कि ये जो कहते हैं ना कि हमारे रसूल खुदा न खास्ता लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, ये हरगिज़ न मानना बात। अगर नहीं लिखा ना पढ़ा किसी के सामने तो इसलिए कि कोई कभी कहे ना कि इन्होंने खुद कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह लिखी। लेकिन तारीख में मिलता है, जैसे अली को बताया ठीक है ये सेक्शन डिलीट कर दें। अगर ना पढ़ सकते थे तो कैसे पता चला? जब सूरह फतह की जो आयतें जब नाजिल हुई है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बनी है, तब उनको मालूम था कहाँ कट करना है। छठे इमाम ने फरमाया, तुम क्या समझते हो रसूल खुदा कितनी ज़बान बोल सकते थे, कितनी लैंग्वेजेस? आठवें इमाम वॉज नोन फॉर दिस, कि बहुत इंग्लिश में ऐसे लोग जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलें उनको पॉलीग्लॉट कहते हैं। ऐसे लोग हैं अभी भी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस, एक लड़का है इंटरनेट पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, पॉलीग्लॉट है, जिसने बस यूट्यूब से अरबिक सीख ली, उर्दू, इंग्लिश, रशियन, हिब्रू, उसे इतनी लैंग्वेजेस आती है। वो ना कोई ऐसे लोगों के साथ रहा, ना किसी ने उसे सिखाया, बस वो इस तरह पिकअप कर लेता है लैंग्वेजेस। अल्लाह ऐसे लोगों को इस दौर में भी भेजता है जो बहुत भारी चीज़ उठा सकते हैं, जो अजीब व गरीब चीज़ें कर सकते हैं, ताकि हम मान लें कि हमारे इमाम जब आएंगे ना तो इन सब को हटा देंगे, इन सब से बेहतर हो जाएंगे और बताएंगे कि ये कुछ नहीं है। छठे इमाम ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। सलावत। देखिए मौजिज़े होते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। मतलब कि हम छोटे काम भी ऐसे कर लेते हैं, बड़े बना देते हैं कि लोग कहें तो मौजिज़ा हो गया। मिसाल के तौर पे कल की मजलिस में मैंने थोड़ी सी फरियाद की कि सब 1 रुपया देंगे, और अगर आज यहाँ 650 लोग हैं तो सब 1-1 रुपया देंगे तो 650 रुपीज़ हो जाएंगे। 650 रुपीज़ कितने डॉलर होते हैं पता है? $1, क्योंकि 72 रुपीज़ एक अमेरिकन डॉलर होता है, तो we're just gonna round it off, $1। 650 रुपीज़ की मैंने कहा कि अगर कुछ भी आपको प्यार है तो 1 रुपया दे दीजिएगा। तो कितने मिले? $1 बना, $1000 बन गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये किसने किया? ये जो लोग कहते हैं कमज़ोर औरतें, बेचारी, ये क्या, इनके पास ना पावर है ना कुछ,
صرف مجلس حسین میں بیٹھ کے یہ طے کیا ہم آج کچھ دے دیں گے، آپ نے $1 کی فریاد کو $1000 بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو آج ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے، کیونکہ پلان تھا نا سب 1 روپیہ رکھیں گے۔ 5 ہی دن باقی ہیں محرم کے، ہم نے کہا تھا آج 6 ہے تو اب صرف 4 دن باقی ہیں۔ سب 1 روپیہ رکھیں گے، صرف 1 تو 4 روپے ہی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ ان 4 کو 400 بنا دیں، 4000 بنا دیں، آپ کی حیثیت سے دیں۔ ہم نے تو منیمم مانگا، آپ نے بتایا آپ کیا کر سکتی ہیں۔ کوئی اب چندہ نہیں مانگے گا، کیونکہ ہم ایسی رقم بنائیں گے یہاں، صرف ان مجلسوں میں بیٹھ کے، صرف شرکت کر کے ایک ایسی چیز دیتے جائیں گے کہ ماشاءاللہ نیاز تو چھوڑے، سب کچھ، اگر کچھ بنانا ہو، کچھ کرنا ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ پاور مردوں سے نہیں آئے گا۔ یہ مینیجنگ کمیٹی جہاں ہم کمپلینٹس بھیجتے ہیں نا، ضرورت نہیں ہے ان کی، یہاں اگر لیڈیز کمیٹی ہے ان کو ہی بتا دے کیا چاہیے۔ اگر ان کے پاس شکایت کرتے ہیں تو ان سے شکایت آئے گی۔ یہ عورتیں تو ہم سے زیادہ پیسے بنا رہی ہیں مسجد کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نبی سلیمان کا ایمپائر اتنا بڑا تھا، اور میرے پاس کم وقت ہے اور بہت سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس لیے معذرت سے کہتی ہوں کہ ہم جلدی جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر نعرے ہوں گے تو وہ بھی چھوٹے والے، اور صرف ہمارے آنے والے امام پہ، تاکہ ہم موضوع پہ رہیں، اور صرف نعرے لگانے کے لیے نعرے نہ ہوں، بلکہ جب کوئی ایسی بات ہو اور ہمیں سننی ہو اور بس اس میں جوش آ جائے پھر آگے بڑھنا ہے۔ کیونکہ آئی نو پابندیاں ہیں آپ لوگوں پہ کہ نعرے مت کرو اور وقت جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وقت جا رہا ہے، بس کیونکہ ہمیں بہت سیکھنا ہے، بہت شیئر کرنا ہے آج، تو بہت معذرت سے کہہ رہی ہوں، آپ سنیں، کیونکہ یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے نبی سلیمان علیہ السلام کی زندگی پہ بہت ریسرچ کیا، اور جو ملا ہے اس سے مائنڈ بلوئنگ چیزیں ملی ہے۔ کاش وقت ہوتا کہ انشاءاللہ کبھی 12 مجلسیں ان پہ ہو جائیں، کہ بہت سارا کچھ ہے ان کی زندگی میں۔ ان کے ایمپائر اتنا بڑا تھا کہ یہ ملتا ہے کہ ایسٹ ٹو ویسٹ ان کا سب پورا تھا، اور جب بلقیس سے شادی ہوئی تو نارتھ اینڈ ساؤتھ بھی ان کا ہو گیا۔ Therefore he was the king of the entire world. Because بی بی بلقیس جو تھیں وہ اتنی پاورفل لیڈی تھی کہ جب وہ پرندے نے کہا کہ نبی سلیمان آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کچھ ہے، ایک شہزادی ہے جو آپ کے برابری میں ہی ہے، اور اس لیے نبی سلیمان نے بلایا تاکہ ایمان وہ بھی لائے، تاکہ ایمپائر بلڈ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے۔ ویسے ہی ہمارے امام جو آئیں گے ان کے پاس اتنا سارا کچھ ہوگا تو ہی he will be a power to contend with، کوئی ان کو فائٹ نہیں کر سکے گا۔ آرٹلری میں، ٹروپس میں اور پیسوں میں، ہر ایک ریسورس ہمارے امام کے پاس ہوگا۔ تو نبی سلیمان کے پاس جو فوج تھی اس میں صرف انسان نہیں تھے بلکہ جانور تھے، جن بھی تھے، شیاطین بھی تھے۔ جن اور شیاطین میں فرق کیا ہے؟ شیاطین شیطان، کنٹرولر آف دا شیطانز، کہ انفیکٹ شیاطین پلورل ہے۔ انفیکٹ یہ ملتا ہے کہ نبی سلیمان نے جو سب سے برے شیطان تھے نا ان کو قید کیا، ان کو باندھ دیا۔ ان کے پاس جو تھی نا انگوٹھی، دا رنگ آف سولومن، یہ ہمارے امام کے پاس ہوگی۔ یہ سب چیزیں محفوظ پڑی ہیں بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو یہ سب چیزیں آئیں گی، ہمارے امام لے کے آئیں گے. رنگ آف سولومن، ان کے پاس یہ تھا پاور کہ وہ سب شیاطین، جن کو تو کنٹرول کرتے ہی تھے، جن سب ان کے لیے جو بناتے تھے بڑی بڑی عمارتیں، وہ شیاطین کو بھی ڈرا کے کنٹرول کرتے تھے. اس لیے ہم نے جانا کہ امام علی علیہ السلام انسان اور جن کے کمانڈر اور لیڈر تھے، سب ان کے پاور میں تھے. اس لیے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا میں بھی جن آئے مدد کرنے کے لیے، ظافر جن جو تھے، تو یہ آئے اور وہ کیونکہ اماموں کے کنٹرول میں ہیں ہی اور انبیاء کے کنٹرول میں بھی ہیں. نبی سلیمان نے ان ایسے شیاطین تھے جن کو کام پہ لگا دیا کہ تم بڑی بڑی عمارتیں بناؤ. اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے آنے والے امام بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، کہ اس دور میں جو ہم بڑی بڑی ورلڈز بگیسٹ ٹاور، ورلڈز بگیسٹ دس، ورلڈز بگیسٹ دس، کنسٹرکشن میں ہمیں بگ ڈیل لگتا ہے. جو حیرت انگیز ہوتے ہیں لوگ وہ عمارتوں کو دیکھ کے اس دور میں. تو ہمارے امام بنائیں گے، کیونکہ نبی سلیمان کے دور میں بڑی بڑی عمارتیں بنی، اتنی بڑی کہ وہ ابھی تک ہیں. اور کیسے بنی؟ اور بہت جلد بنی، کیونکہ وہ جن اور شیاطین کو کام پہ لگاتے تھے. اس لیے جب ان کو موت بھی آئی ہے اور وہ کھڑے تھے، تو وہ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ شیاطین جو ڈرتے تھے ان سے کہ ان کی نظر ہم پہ ہے، چلے ہم کام کرتے رہیں. پتہ چلا کہ کتنی وقت پہلے ان کی روح قبض ہو گئی تھی. یہ شیاطین کے لیے ایک درس تھا کہ تم تو صرف ڈرتے ہو نظر سے ان کے، ہمارے امام تو آئیں گے اس طرح تمہیں کنٹرول کریں گے کہ تم ڈر کے مارے بھاگ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے. اب شیطانوں کو انہوں نے کنٹرول ایسے کیا ہے، جو سب سے برے ہیں ان کو کنٹرول کر کے ایک کیج میں ڈالا ہے اور سمندر کے بہت گہری جگہ میں ان کو چھپا کے رکھا ہے. اس طرح ان کے پاس پاور تھا. اور یہ سب چیزیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ نبی سلیمان کے پاس پاور آف فلائنگ تھا. ہاؤ؟ وہ ہواؤں پہ رول کرتے تھے، وہ ٹورنیڈوز بنا سکتے تھے، ہریکینز بنا سکتے تھے. اس دور میں نبی سلیمان صرف جیسے ہم ہوائی جہاز پلین فلائی ہوتی ہے ماشاءاللہ، ایئر بس 3 سمتھنگ جو ہے کیا 330 رائٹ، اٹ ہیز لائک اے ہول کنٹری ان سائڈ اٹ رائٹ، کہ اس میں شاور بھی لے سکیں فرسٹ کلاس والے، اور ریسٹورانٹس ہیں، پوری پلین میں سب کچھ ہے. یہ کچھ بھی نہیں. نبی سلیمان کا ایمپائر جو تھا وہ پورا ایمپائر وہ لے کے اسے پرواز کرواتے تھے. ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ 300 شیر اور جانور ان کے تخت کے پاس بیٹھتے تھے. تو صرف تخت اتنا بڑا تھا کہ لوگ دیکھ کے چونک جاتے تھے. اس کے بعد جو جن اور انسان اور لشکر اور طرح طرح کی چیزیں، گھر سب لے کے ہوا کو صرف ایک حکم کرتے تھے، ہمیں ادھر سے ادھر لے جاؤ. اور وہ اڑتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے نبی اتنے پاورفل ہیں. پوری کنٹریز ور فلائنگ ان دی ایئر. اور یہ ملتا ہے روایتوں میں، حدیثوں میں، کہ وہ فجر پڑھتے تھے سیریا میں، ظہر پڑھتے تھے ایران میں. اتنی فاسٹ تھی ان کے پاس ایبیلٹی. اور وہ بڑے بڑے کیسلز اور جو بنا سکے ہیں مسجدیں، ان شیاطین سے بھاری بھاری پتھر اٹھا لاتے تھے جو کوئی انسان نہ اٹھا سکے، اتنے بھاری. اور ادھر کے پتھر ادھر کے پتھر ادھر، اتنا پاورفل. اور ان کے پاس آئرن اور کاپر پہ پاور تھا جو نبی داؤد سے ان کو ملا تھا، کہ وہ لوہے کو پگھلا سکتے تھے 1 سیکنڈ میں. اور ایک جو بات ہے کہ بی بی بلقیس نے جب بھیجا ہے بہت سارے تحفے ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے کہ عام انسان ہوگا تو ان چیزوں میں آ جائے گا، اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مردوں کو عورت بنا کے بھیجا
لیکن نبی سلیمان کو پتہ چل گیا کون عورت ہے کون مرد ہے. ایسا گفٹ بھیجا جو بالکل لوہے سے کورڈ تھا. نبی سلیمان کو پتہ چلا کہ اندر کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, بلکہ اس لوہے کو اس طرح کھول دیا کہ پتہ چلا بلقیس کو وہاں کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اور پھر ان کے پاس ابیلٹی تھی, جب ہم سنتے ہیں کہ نمل جو اینٹس کی باتیں سنی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس تھے ان کی باتیں سن سکتے تھے, پرندوں کی باتیں, برڈز کی باتیں, کوئی ایسا جانور ہی نہیں تھا. اس لیے تو ملتا ہے کہ 8ویں امام نے آہو سے بات کر لی. ہمارے امام کر سکتے تھے جو وہ کرتے تھے. نبی سلیمان کو پاور تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے لوہے کے اندر, کیونکہ ان کے پاس ایسے پاورز تھے کہ جو the hoopoe bird, جو جس نے آ کے کہا کہ بلقیس ہیں, وہ hoopoe bird کا پاور کیا تھا, ان کے پاس اسپیشل ویژن تھی. اگر آپ سائنس تھوڑا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی برڈز ہیں جو دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. کتے جو ہیں وہ ہائی فریکوینسی کی آواز سن سکتے ہیں, اس لیے کتوں کو بلانے کے لیے یا برڈز کو بلانے کے لیے ایسی بیلز, ایسی کیا سیٹی ہوتی ہے جو ہم نہیں سن سکتے, وہ سن سکتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ فریکوینسی پہ ہوتے ہیں. ہوپو برڈ جو تھی ان کی ابیلٹی کیا تھی, پانی ڈھونڈ سکتی تھی, تو وہ پانی کے لیے گئی تھی, ڈھونڈنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے. نبی سلیمان نے ڈانٹا کہ کیوں دیر لگائے, کہاں کیا کہوں, ایسی جگہ دیکھ لی کہ یہ جو بلقیس ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں کیونکہ پاورفل کوئین ہیں, تو میں نے بہت مشکل سے ان کے تخت کے اوپر سے ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی کہ میں دیکھ سکوں اندر. اور میں نے جو دیکھا, صرف بڑا ایمپائر سے مجھے تعجب نہیں ہوا, مجھے یہ تعجب ہوا کہ وہ عورت جس کے پاس اتنا سارا ہے, اتنی حکمت ہے, اتنی بریلینٹ ہے کہ ایڈوائزرز ان کو پوچھتے ہیں کیا کریں. She was a queen, she was a strategist, she was a politician. کہاں تعجب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت بت پرست ہے. اور اس پرندے نے اللہ کی حمد و ثنا جب کی تو قرآن مجید میں وہ جملے سجدے کے قابل اور واجب سجدے بن گئے. صلوات. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام علی, ہمارے امام حسین, یہ جب کربلا میں بھی امام حسین پانی ڈھونڈ سکتے تھے, امام علی نے کنویں کھود دیے لوگوں کو. 8ویں امام جب گئے نیشابور تو کہاں آپ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, ہم آپ کو کروا دیتے ہیں. ان کو ایبیلٹی تھی. نبی سلیمان تو ایک پرندے کو استعمال کرتے تھے, امام خود ڈھونڈ سکتے تھے پانی کہاں ہے. تو کربلا میں امام حسین بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا, جیسے عباس کو بھی نہیں بھیجا. کہاں ایسا نہ ہو لوگوں سے یہ بات آئے کہ ہم نے پانی پہ جنگ کی یا ہم نے عجیب و غریب چیزیں استعمال کر کے, سپر نیچرل چیزیں استعمال کر کے جیتا ہے. ہمیں لوگوں کی قوت سے جیتنا ہے, جنوں کی نہیں. ہمیں لوگوں کی محبت اور ایمان اور صبر کی مثال بننی ہے. نبی سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ کیا تو یہ ملتا ہے کہ ہمارے آنے والے امام کے پاس جو پاورز ہیں یہ نبی سلیمان سے بھی زیادہ ہوں گے. 7 چیزیں ملتی ہے. علامہ مجلسی نے یہ ایک حدیث کو جب نیریٹ کیا ہے تو پھر اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ 7 چیزیں ملتی ہے جب ہمارے آنے والے امام عجل اللہ تعالی فرجہم آئیں گے. اگر معرفت امام چاہیے اور امام کی طلب چاہیے تو جاننا ہے کہ ہم کیوں بلائیں ان کو, تاکہ وہ کوئی جنگ لڑ لیں اور سب مر جائیں. یہ غلط سوچ ہے. جنگ تو بعد میں ہوگی, امام رول کریں گے لوگوں کے دل پہ, سب ان کی طرف آ جائیں گے. نمبر 1, وہ جب ایسے لیڈر بنیں گے تو وہ جسٹس کی
جسٹس سے سب کا فیصلہ کریں گے. ایک چیز ان سے ملے گی کہ وہ چیزیں جو آج نہیں ملتی، جو ظلم ہو رہا ہے، وہ جج ایسے بنیں گے. اور کیونکہ ان کا پورا امپائر بن جائے گا کہ ٹرو اسلام تب آئے گا کہ اسلام ایک وے آف لائف ہے اتنی خوبصورت کہ اگر خدا کی جو بات سنیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، کیسے غریبوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، گورنمنٹ میں، اسلام میں جو بھی اگر ہم فالو کریں تو یوٹوپیا بن جائے. یوٹوپیا کیا ہوتا ہے؟ ہیون آن ارتھ، بلس. اور ہر قسم کے نمبر 2 ہر قسم کے ظلم مٹ جائیں گے. بہت شکریہ وہ میری بہنیں جنہوں نے پیپر اینڈ پین لائے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ مجلس حسین صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہے. آپ کو لکھنا ہے، آپ کو اور ریسرچ کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے اپنی دین کو، تاکہ ہم جیسے لوگ نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. کسی نے نہیں سکھایا، خود سیلف سٹڈی کر کے پہنچ سکتے ہیں یہاں تک. لیکن مجلس میں جب آئیں تو ادھر سے نہ صرف سنیں، ادھر سے ہر جگہ سے، اور ہاتھ بھی لکھ رہے ہوں. پلیز میری بات غور سے سنیں. یہی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے. جو چیز سنیں اسے اب لکھیں گے تو وہ کانکریٹ ہو جاتی ہے. اسٹڈیز بتاتی ہیں. ایجوکیشن اگر کچھ کرنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں آئے کتاب بغیر، ٹیچر باہر نکال دے گی، کیا کر رہے ہو، صرف سننے آئے ہو. لکھیں. سو نمبر 1 جسٹس ان کی ججنگ میں. نمبر 2 ہر ظلم کو مٹائیں گے. نمبر 3 ہر راستے آسان ہو جائیں گے، سیف ہو جائیں گے. عورتیں رات کو نکل پڑیں گی گھر سے، کوئی ان کو آنچ نہیں آئے گی. اتنی سیفٹی ہوگی کیونکہ اللہ کا دین اور اللہ کی جسٹس، اللہ کی گورنمنٹ. لوگ صرف سیف نہیں لیکن ہر راستے. کوئی سیریا جانے کے لیے ڈر رہا ہے، کوئی کربلا جانے کے لیے ڈر رہا ہے، کوئی پاکستان میں جلوس میں کھڑا ہو کے ڈر رہا ہے. نہیں، امام کے وقت میں سب کے لیے حفاظت ہوگی، حفظ و امان میں رہیں گے. اور اس طرح نمبر 4 میں ملتا ہے سب سے خوبصورت بات جو مائنڈ بلوئنگ ہے کہ زمین کے نیچے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ نے محفوظ رکھی تھی اپنے امام کے لیے، وہ سب ابل کے باہر نکلیں گی. کینسر کا کیور، ایوری illness کا کیور، ایوری منرل، ایوری جیم. دیکھیں ایسی ایسی چیزیں ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ٹائٹینیم، پتہ نہیں ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں، انیوژول چیز کچھ بناتے ہیں موویز میں کہ یہ چیز سے پوری یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. بلو سٹون ہے، بریڈ سٹون ہے. اسپائڈر مین کی کامکس میں بھی تھا کچھ ایسا جس سے یورینیم پتہ نہیں کیا تھا. یہ سب کہانیاں میں ہم سنتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے امام کے لیے انتظار کر رہی ہیں. اور اماموں نے سمجھایا کہ یہاں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں تعجب ہوتا ہے ان بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ کے، تمہیں تعجب ہوتا ہے اسمارٹ فون سے. ارے اس کے ذکر تو امام علی نے کر دیا تھا کہ تمہارے جیب میں ایسی چیز ہوگی جس سے تمہیں اگر کوئی بلائے تمہیں وہ نظر آئیں گے. سیل فون کا ذکر 1400 سال پہلے. اسی لیے تو امیر المومنین کنویں پہ جب کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے تو کمپینین نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، امام آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اتنا سارا علم ہے، اتنا سارا علم کہ علی کے پاس جگہ نہیں کہ کہاں ڈالے. شاید آنے والے امام کے لیے چھپا کے رکھا ہمارے امام نے. صلوات اللہم صلی علی محمد و علی. نمبر 5 ہر ایک شخص کا حق اس کو لوٹایا جائے گا. اس میں کربلا کا بھی حق ہوگا لیکن ہر ایک انسان کو حق ملے گا اس کا. نمبر 6 کوئی اور دین کو فالو نہیں کرے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا. دیکھیے جب ہمارا دل دکھتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ اتنا سارا پیسہ، اتنا سارا پیار، اتنا سارا جوش، کیوں شرک کرتے ہو؟ آ جاؤ یہاں، اتنے پڑھے لکھے ہو کہ تم کیسے خدا کو خدا بنا رہے ہو؟ یہ دل میں صرف
دکھ نہیں لیکن یہ التجا ہو، یا امام آئیے ان سب کو ہدایت دیں. اگر یہ آپ کے ہو جائیں تو آپ کے نشے میں ناچیں گے، یہ ناچ گانا حلال ہو جائے گا کہ اس طرح امام کے بن جائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. نہ سوچیں کہ یہ امپاسبل بات ہے، ناممکن نہیں. سب خدا کی محبت میں یہ کرتے ہیں، بس بیچارے بھٹک کے کسی نے کوئی غلط راستہ بتا دیا. آئیں گے امام سیدھا راستہ جب بتائیں گے تو وہ لوگ جن کے دل میں تھا ہی محبت، وہ کہیں گے ہم نے غلط کر دیا لیکن اب ہم سیدھی راہ پہ آتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. صلوات. تو کمپلیٹ کوڈ آف اسلام تب استعمال ہوگا یہاں. اور نمبر 7، سب لوگ انسان جب پورے کائنات پہ کنٹرول اور اسلام رولنگ پارٹی بن جائے اینڈ دی اونلی پارٹی، تب جو باقی رہیں گے. ایک چیز ہے جو ہم کھانا پکاتے ہیں، اس میں کیا آئی ڈونٹ نو انگلش میں سیو کہتے ہیں اس کو، جب آپ اس کو ایسا کریں تو سب پتھر اوپر رہ جائے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چھٹنی، چھلنی. اوکے. تو اس طرح برے لوگ اوپر رہ جائیں گے. اب ان کے ساتھ ایک لڑائی. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، جیسے ظلم اور ظالم سب اوپر رہ جائیں گے، ویسے ہی امام اپنے ہی لوگوں میں سے ڈھونڈ کے یہی چیز کو استعمال جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کریں گے جب تک کہ سب اچھے ہی رہ جائیں. اور جو شیعان علی تھے لیکن دل میں پورا ایمان نہیں، پوری معرفت نہیں، پوری اطاعت نہیں، جو ظلم کرتے تھے، جو ظلم پہ اٹک کے رہے، کبھی ہدایت نہ لی، جتنا کہا، جتنا سمجھایا، جتنا سوچا کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، اب وہ اوپر رہ جائیں گے. اور تب کے دور کے لیے ڈرو، ایسا نہ ہو ایسی کوئی عادتیں رہ جائیں کہ جب امام ایسے کریں تو ہم اوپر رہ جائیں اور امام کہیں تمہیں تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تم جیسے لوگ ہمارے دین کو برا نام دیتے ہو. صلوات. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا سارا کچھ دیا، تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے امام یہ کر سکیں گے. چھٹے امام بتاتے ہیں کہ نبی سلیمان جب جنگ میں لڑائی کرتے تھے تب فارسی بولتے تھے. جب وہ اپنے ٹروپس کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ رومن لینگویج استعمال کرتے تھے. جب صلاح کرتے تھے تب عربک بولتے تھے. اور جب وہ حق اور جسٹس ایڈمنسٹر کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی جج تھے ان کے بابا کی طرح، تو وہ عربک میں اپنا حکم دیتے تھے. تو ایک سسٹم انہوں نے بھی سیٹ اپ کی تھی، لیکن یہ بتایا کہ لوگوں یہ نہ سوچو، ابھی یہ بھی حدیث آتی ہے نا، اے میرے لوگ نہ سمجھو کہ تمہارے کوئی بھی معاملے اور مسئلے سے ہم غافل. ہم سب جانتے ہیں کہ تم پہ کیا بیت رہی ہے، تمہارے کیا دکھ ہیں، تمہارے کیا مسئلے ہیں. We are not heedless of your affairs. نبی سلیمان نے اپنے لوگوں سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم کرتے ہو جو ہمیں نہیں پتا. آج کل کے دور میں کسی کو ٹیکسٹ کیا، فون کیا تو ہوم لینڈ سیکیورٹی والے پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں، سب کے فونز انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں. آپ ایسا کوئی غلط لفظ استعمال کریں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو دہشت گردی کی جو لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ لفظ کو پہچان لیتے ہیں، ٹیگ ہو جاتی ہے وہ چیز، اور وہ ان کانورسیشنز کو پھر انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہاں یہ بیٹھا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کون سی سائٹس کو وزٹ کر رہا ہے. کنٹرول ہو جاتا ہے اس شخص کے لیپ ٹاپ پہ، اس کے فون پہ. یہ ابھی ہو رہا ہے تو ہمارے امام کتنا کر سکیں گے جو دلوں کے اندر دیکھ سکیں گے. ارے امام علی علیہ السلام نے تو جنگ میں لوگوں کو چھوڑا، لوگوں کو قتل کیا. کیوں مولا اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کی آنے والی نسل میں ہمارا کوئی چاہنے والا پیدا ہونے والا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو بچا لیا.
سورہ فتح کی آیتوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بچایا کہ تم اس دن مکہ میں نہ جاؤ، کیونکہ ہمارے ہیں لوگ جو تقیہ میں ہیں مکہ میں. ایسا نہ ہو کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی تم بھول سے ہمارے چاہنے والوں کو قتل نہ کر دو. یہ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، اپنی فوج کو تیار کرتا ہے، اپنے ایمان کو اکوپ کرتا ہے. نہ سوچیں کہ کوئی معمولی شخصیت ہے. اور یہ ایبلٹی جو لوگوں کے کنورسیشنز کو سننا، برڈز کی باتیں سننا، پانی کو ڈھونڈ لینا، الیکٹرو میگنیٹک ریز کو پہچان لینا، ویوز میں جو ہو رہا ہے ایکس رے ویژن، یہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے اس وقت. یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سیل فونز کی چل رہی ہیں ویوز، یہاں سیٹلائٹ ہیں کہ جی پی ایس جب ہم کرتے ہیں وہ سیٹلائٹ کدھر ہے پتہ ہے، اسپیس میں ہے، لیکن کہتی ہے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ. واہ جی واہ، اگر یہ سب ہو سکتا ہے تو کیا فاطمہ مجلس حسین میں نہیں آ سکتی؟ کیا امام جب کہتے ہیں دعائے نطبہ پڑھتے ہو ہم سن لیتے ہیں ہمارے مجمع کہاں ہیں، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ اور اسی لیے دعا کی میرے شیعو، وہ لوگ جو اپنی محفلوں کو روشن کرتے ہیں ہمارے ذکر سے، ہمارا سلام تم پہ، صلوات. ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا آقا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی. ذرا زور سے بولو علی علی، سب مل کر بولو علی علی، پیار سے بولو علی علی. نعرے دونوں ہاتھ یا علی. امام زمانہ کے ظہور کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری یا علی. سبحان اللہ، سلوات. اللہم صلی علی. ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن ہمارے امام، ہماری بی بی آتی ہیں یہاں. اگر یہ آنسو صرف پانی لگتے ہیں تمہیں تو افسوس کی بات، کیونکہ ایسی بھی آگ ہے کہ رسول جب نبی ابراہیم پانی اس آگ میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا. یہ آنسو جو ہے نا، یہ اسپیشل قسم کے چیز ہوتے ہیں، یہ کسی انسان پہ نہیں روتے. جب غم حسین سے گرتے نا تو ان میں شفا ہوتی ہے. غم حسین سے جب گرتے ہیں آنکھوں سے تو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں. پل صراط کی حدیثوں ملتی ہیں رسول خدا کی کہ جب انسان پل صراط پہ چلے گا تو جہنم کی آگ جو نیچے ہوگی وہ بھڑکتی ہوئی آئے گی، لوگوں کو کھینچ لے گی اندر، گر جائیں گے، اس کو دیکھ کے میسمرائز ہو کے دوسرے گر جائیں گے. لیکن ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ پکارے گی، اے خدا کے بندے جلدی سے جا، جلدی سے جا. جہنم کی آگ کہہ رہی ہے یہاں سے جلدی جا. اگر تو آہستہ چلے گا تو تیرے میں سے جو تیری روح سے جو روشنی ٹپکتی ہے وہ ہماری جہنم کی آگ کو پورا مٹا سکتی ہے. یہ ایمان کا پاور کہ نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ روشنی، الیکٹرو میگنیٹک ریز تم سے نکل رہے ہیں. جو جہنم کی آگ جو اسپیشل آگ ہے وہ صرف ایمان والوں کو نہیں چھو سکتی، وہ صرف فاطمہ کے چاہنے والوں کو چھو نہیں سکتی. اے تو جو اہل بیت کی محبت کرتا ہے بھاگ یہاں سے، جہنم کی آگ تجھ سے نہیں بچ سکتی. سبحان اللہ. اور پھر الٹرا سونک اور ٹرانس سونک کی آوازیں جو سن سکیں گے ہمارے امام، جو بیونڈ دا رینج آف دا ہیومن ایئر. اور بہت آگے کل کنٹینیو کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اس چیز میں جو ہمیں اور سمجھنی ہیں. یہ جو چونٹی کے جو ویلی میں گئے ہیں ہمارے امام، what an ant, how small is an ant, کہ اگر وہ چل رہی ہے ہم پہ تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا. دیکھتے ہیں تو اتنی ساری کیڑیاں چل رہی ہیں ہم پہ، اتنی چھوٹی. تفسیر میں ملتا ہے 3 مائل دور تھیں وہ اور
نبی سلیمان نے سن لیا. جب قریب آئے تو نبی سلیمان نے پوچھا کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ جانتی بائی دا وے وہ عورت تھی. بیکاز سورہ نمل میں جو باتیں جو کالا جو سنتے ہیں ہم کالا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیمیل اینٹ تھی. دیٹس سم تھنگ. عورت کا پاور کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونٹی کو بھی اگر موقع دیا کہ اتنے بڑے نبی سے بات کرے تو وہ عورت تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کوئی ایسا نہ کہے کہ ہم بہت بولتے ہیں، کیونکہ یہ اینٹ میں جو نالج تھا آپ کو پتہ ہے پیجز آف کانورسیشن ہیں. نبی سلیمان اور اس اینٹ نے کیا کیا باتیں کی کہ وہ چونٹی نے اتنا سارا سکھایا کہ نبی سلیمان ہمبل ہو گئے اور کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم جتنے بڑے کنگ ہو، تم اس دور کے اتنے بھی بڑے ہو، پاورفل ہو، پیسے دار جو بھی ہو، لیکن اتنی چھوٹی اینٹ تم سے زیادہ جان سکتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم کچھ ہو اور وہ کچھ بھی نہیں. پھر نبی سلیمان نے کہا کہ تم تو جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، کیسے میں آپ لوگوں کو نہیں مار ڈالتا. مفسرین کہتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ نبی سلیمان چل نہیں رہے تھے، وہ اڑ رہے تھے. پورا ایمپائر اڑ رہا تھا تو اس چونٹی کو، اس کیڑی کو کیوں ڈر تھا؟ کچل جانے کا نہیں. نبی سلیمان سے جواب دیا ہمیں کچلنے کا ڈر نہیں تھا، ہم بہت پاورفل ہیں یہاں. چھٹے امام کہتے ہیں یہ جو جگہ تھی، یہ سیریا اور طیف اور ایسی کوئی جگہ میں ڈسکرائب کیا ہے چھٹے امام نے. کہاں یہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی انسان پیر نہیں رکھ سکتا. یہ ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے، انتظار میں ہے، یہ بھی منتظر ہیں. چھپی ہوئی ایسی جگہ ہے، کوئی انسان نہیں چل سکتا. جیسے برمیوڈا ٹرائنگل میں کوئی اڑ کے بھی نہ جا سکے، کوئی پانی میں بھی نہیں جا سکتا. ایسی جگہ ہے خدا کی. برمیوڈا ٹرائنگل کے اگر آپ قصے سنیں تو وہ لوگ جو بچ گئے انہوں نے کہا ایک پلک کے بعد دیکھا تو 4-6 گھنٹے پاس ہو گئے تھے، ہم سب جاگ رہے تھے اور ہم دنیا کے کوئی اور جگہ میں نکلے. یہ ایک پورٹل ہے. جیسے بلیک ہولز ہوتے ہیں اسپیس میں، ایسی جگہیں دنیا میں کہ دے آر ٹنلز اینڈ پلیسز جو صرف ہمارے امام استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جب ہم کہیں الاجل الاجل یا امام پہنچ جائے، امام پہنچ سکتے ہیں. کہاں کہ یہ جو کیڑیاں ہیں وہ ایسی جگہ میں ہیں کہ وہاں سونا ہے، وہاں ڈائمنڈز ہیں، وہاں ایسے منرلز چھپے ہوئے ہیں، وہاں ایسے ریسورسز ہیں کہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ نے محفوظ رکھا، کوئی نہ چل سکے کہاں، نہ آ سکے. اس لیے نبی سلیمان ایک واحد جو اڑ کے جا رہے ہیں. لیکن پوچھا کیوں ڈر رہے تھے؟ کہاں کیونکہ ہم بھی بہت متقی ہیں. یہاں ہمارا کام یہاں ہے ایسی چیز کو محفوظ رکھنا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے. ایسے ہم کیڑیاں ہیں، ہم عام کیڑیاں نہیں ہیں. اور یا نبی آپ کو نہیں پتا، ہر ایک شے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، خدا کی. ایک ایک پتا، ایک ایک کیڑی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے تھے چھپ جاؤ؟ ہمیں نہیں چاہیے تھا. ہمارے متقی کیڑیاں جب اوپر دیکھیں اور آپ کا ایمپائر دیکھیں، آپ کی بڑی بڑی عمارتیں جو اڑ رہی ہیں، آپ کا لشکر دیکھیں، آپ کو دیکھیں، آپ کا پاور، آپ کے پیسے، آپ کے کپڑے، آپ کی گولڈ اینڈ جولز، تو ایک مرتبہ کے لیے ان کو دنیا سے محبت ہو جائے. وہ آپ کے آپ میں کہیں کتنا امیزنگ انسان ہے. کیونکہ یہ بات کہ کتنی امیزنگ چیز حمد و ثنا خدا کے لیے ہے، یہ کوئی انسان کے لیے نہ کہیں. ہمارے لیے یہ درس کہ کوئی انسان کو دیکھ کے امپریس نہ ہو جائیے. ہر انسان دکھی ہے، ہر انسان کو اللہ نے آزمایا ہے، مصیبت میں ہے.
लोगों के थोड़े करीब आएंगे ना, इतने उनके दुख आपको ज़ाहिर हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा बारे इलाह तूने किसी को नहीं छोड़ा, हर शख्स को आजमाना है, हर शख्स को सिर्फ में डालना है कि जो अच्छे लोग हों वो बच जाएं, ये बुरे लोग ऊपर आएं, पता चले कौन किस पानी किस मिट्टी से बना है। तो जब हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो खुश लगते हैं, ये एक मोड़ है ज़िंदगी का जब सब ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है। जब अच्छे वक्त आए शुक्र करें, जब बुरे वक्त आए तो ज़्यादा शुक्र करें, अल्लाह अब तूने हमें काबिल समझा आजमाइश के। अच्छे वक्त को किसी को देख लिया, यू आर सो लकी ना कहें, आपको नहीं मालूम कि वो थोड़े दिन के लिए लकी है, अल्लाह ने उसको थोड़ी राहत दी है, चैन दिया है। हर शख्स के लिए मुसीबत आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, और हमें अपने आप को देख के खुश होना है, अल्लाह शुक्र तेरा। किसी के दुख को देखेंगे तो कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा दुख मेरा नहीं। अक्सर हम कहते हैं विश आई हैड योर प्रॉब्लम, ये भी अल्लाह सोच समझ के करता है। हर प्रॉब्लम कस्टम मेड है, इसलिए तो आपको नहीं ये चीज़ आए क्योंकि आपके लिए आसान होता तो फिर आजमाइश नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को 2+2 पूछें तो कहेगा ये कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी उसको कोई डिग्री मिलेगी इसके लिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को तो कोई और चीज़ें पूछी जाएंगी। तो किसी का प्रॉब्लम अपनाना भी ऐसी तलब ना करें। अल्लाह ने उसको ये चीज़ के लिए रखा कि उसको ये चीज़ बुरी लगे और डिफ़िकल्ट लगे। आप तो कोई और चीज़ के लिए बने हैं, कोई और आपको पार पार करके जाना है। और ये कहती चलो कि ये वैली ऑफ द एम्प्स, जहाँ सब छुपी हुई हैं चीज़ें, अगर देखना है तो ऐसा एग्जाम्पल अभी भी है इस दुनिया में कि सिलिकॉन वैली, और इंडिया में भी है ना ऐसी वैली, बेंगलोर में, राइट? क्या नाम है वो भी एक टेक्नोलॉजिकल वैली कहते हैं, राइट? कि वहाँ सब जो सबसे ब्रिलियंट, सबसे जो क्या कहते हैं इंटरनेट में और टेक्नोलॉजी में और सब एडवांस्ड हैं, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। उसमें क्या है 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और उसमें थोड़े स्कॉलर्स ने कहा कि चलें हम सब जो बहुत माहिर हैं और जो बहुत ज़हीन हैं, चलें हम सब बैठ के एक इंटरनेशनल मार्केट बना दें, हम रूल करें दुनिया को हमारे इल्म से, हमारे हुनर से। तो 8000 कंपनीज स्पेशलाइज करती हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, हाई टेक फील्ड्स, और करंटली 300,000 साइंटिस्ट्स एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, ये सब इनका काम है कि हाई टेक टेक्नोलॉजी बनाएं। और दुनिया के सबसे बड़ा चंक टेक्नोलॉजी का वहाँ से निकलता है, ये स्मार्टफोन्स और ये डिटेक्शन और ये ड्रोन्स और ये सब अमेजिंग चीज़ें जो बनती हैं। और इंडिया के जो स्मार्टेस्ट ब्रेन्स हैं वो ब्रेन ड्रेन करके वहाँ जाते हैं, इंडिया से निकल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हालांकि यहाँ इनकी ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको और दें, उनको अपनी कौम में जो बच्चे हाई लेवल के मार्क्स लाते हैं उनको ऐसा कुछ दे दें कि वो कहें मैं मुंबई जमात को नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ ही रह के मेरी कौम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, मैं मेरे इमाम के लिए तैयारी करूंगा। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए और ये ना कहें ताकि तुम्हारे शौहर को तुम छोड़ सको आसानी से, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, हम बीबी फातिमा के चाहने वाले ऐसे नहीं सोचते। इल्म तकब्बुर के लिए नहीं होता, ये होता है कि अगर ऐसा कोई दिन आ जाए कि पुराने ज़माने में औरतों के पास सिर्फ कुकिंग थी कि उससे घर चला सकें, तो थोड़ा, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए भी एजुकेशन हमें गेन करना है, लेकिन नीयत पे है। जैसे कल थोड़े दिन पहले बात की थी कि 3 लोग अगर बैठे हैं और ईंट को तोड़ रहे हैं, एक कह रहा मैं ईंट को तोड़ रहा हूँ, एक कह रहा है मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तीसरा कह रहा है मैं सबसे बड़ी दुनिया की मस्जिद बना रहा हूँ। नीयत पे है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को रिसर्चर्स, ज़रूरत नहीं कि बैटल फील्ड पे जाएं,
آپ اتنی بریلینٹ بن جائیں کہ ہم جانتے ہیں ہماری قوم میں ایک بیٹی ہے جو گوگل میں کام کرنے کے لیے آلریڈی نکل گئی ہے گھر سے. سبحان اللہ. ٹو بی ان دا موسٹ ہائیسٹ. ہماری قوم کی لڑکی یہاں سے دلی والی لکھنؤ میں بھی بڑی ہوئی تھی. آج فرحین رضوی ہے اس کا نام, ناسا کی سائنٹسٹ, راکٹ سائنٹسٹ, جس نے سیٹلائٹس بنائی ہیں. ایسی پکچرز لیتی ہیں وہ پلانٹس کی جو کوئی نہیں لے سکتا. اس لڑکی ہماری شیعہ علی نے بنائی ہے. اور جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں میرے امام کی مدد کرنے کے لیے کر رہی ہوں. دیکھیں ایسے بچوں کو پیدا کریں اور بڑا کریں کہ علم ہو, لیکن علم also دین کا ہو. دل چاہے کہ میں یہ چیز میرے ہی دین کے لیے استعمال کروں, تو ہی امام کا لشکر بنے گا. تو ہی ہم ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کو آگے بڑھا کے ایک فوج بنائیں گے. امام کی ایک فوج میں سب کے لیے ضرورت ہے. جیسے اگر بلقیس جیسی کو نبی سلیمان نے اپنا بنا لیا کیونکہ اتنی پاورفل تھی, ویسے ہی ہم ہمارے قوم میں بھی ایسے لڑکے ڈھونڈیں جو متقی ہیں, پاورفل ہیں. صرف ایجوکیٹڈ نہ کریں, ڈاکٹر اور ڈاکٹر, متقی اور متقی, ایسا فل پیکج بھی بن جائے نا کہ آپ کے پاس ایسی ڈگریز بھی ہوں اور ایسی نبی اور محبت آل بیت کے لیے ہو آپ کے دل میں کہ حسین کا کوئی نام کہے اور آنسو نکل جائیں. بچے میں ایسی محبت ہو سکتی ہے.